بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ گفتگو ہو رہی تھی 1.25 لاکھ یا 1.25 کروڑ مرتبہ درود پڑھنے کی نیت کرنا یا منت ماننا اور پھر اس سے متعلق سوالات کے جوابات تلاش کرنا۔ 3 سوالوں کے جواب پچھلی ویڈیو میں آپ کو دے دیے تھے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر نیت کرنے کے بعد یا منت ماننے کے بعد اگر کوئی نیت یا منت نہ پوری کرے یا پوری نہ ہوتی ہو تو اس کا کیا نقصان ہوگا یا کیا گناہ ہوگا اور پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیت کرے یا منت مانے 1.25 لاکھ یا 1.25 کروڑ یا کوئی بھی مخصوص تعداد میں درود پڑھنے کی، پھر وہ اسے شروع ہی نہ کرے یا شروع کرے تو درمیان میں چھوڑ دے تو اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی حرج ہے اور کسی بھی قسم کا کوئی کفارہ نہ ہوگا، کیونکہ اس نے نیت یا منت کے ذریعے وہ کام اپنے ذمہ لیا یا اپنے اوپر لازم کیا جو کہ شرعی طور پر نہ تو اس پر فرض کیا گیا نہ واجب کیا گیا۔ لہٰذا اگر نیت یا منت توڑ دے، درمیان میں چھوڑ دے یا شروع ہی نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کسی قسم کا کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہاں بھی میں اپنی رائے یہی دوں گا کہ جیسے تیسے کر کے نیت یا منت کو پورا کرے، بے شک تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتا رہے لیکن پڑھے ضرور، کیونکہ اگر آپ درمیان میں چھوڑ دیں گے تو جان لیں کہ عملی زندگی میں آپ میں نہ تو مستقل مزاجی ہے نہ ہی یقین کامل، آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ جو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت کر کے اس کو پورا نہ کر سکے تو آپ خود سوچے بتائیں کہ کیا وہ اپنی عملی زندگی میں بھی کسی مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم و کرم کر دے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لہٰذا نیت یا منت کو لازمی پورا کیا کرے، بے شک تھوڑا تھوڑا کر کے کر لے، 10 سال میں مکمل کر لے لیکن مکمل کریں اس کو۔ اور 5واں سوال یہ ہے کہ نیت یا منت مان کر کتنے دنوں میں مکمل کریں؟ اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ دیکھیں، ہم نے کسی کے ساتھ ریس نہیں لگائی ہوئی جو تسبیح کے دانے گراتے چلے جائیں یا بٹن دباتے چلے جائیں۔ آرام سے، تحمل مزاجی سے، سکون سے، محبت اور خلوص دل سے پڑھیں۔ شیخ ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک شب مجبوری کی حالت میں انہوں نے جلدی تیزی سے اپنا ورد مکمل کرنا شروع کیا درود شریف کا، جو کہ غالباً 1000 کی تعداد میں تھا۔ میں نے یہ واقعہ اپنی کتاب درود شریف کے مشاہدات کا انسائکلوپیڈیا میں بھی لکھا ہوا ہے، وہاں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب وہ رات کو سوئے اپنا ورد مکمل کر کے تو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شاذلی، کیا تجھے معلوم نہیں جلد بازی شیطان کا کام ہے؟ لہٰذا درود کو آہستہ آہستہ اور اچھی ادائیگی میں پڑھ، البتہ اگر مجبوری ہو تو جیسے مرضی پڑھ لے، کیونکہ درود ہر حال میں مقبول ہے۔ تو میرے عزیزو، اس واقعے کی روشنی میں بھی پتہ چلتا ہے کہ درود کو ہمیشہ تحمل مزاجی سے پڑھیں۔ اب طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک تعداد فکس کر لیں، جب آپ نیت کر لیں 1.25 لاکھ یا 1.25 کروڑ یا 1 کروڑ یا جو بھی آپ نے تعداد فکس کی ہو، تو جب آپ اس کی نیت کر لینا تو پھر روزانہ کیا کرنا ہے آپ نے کہ اس تعداد کو چھوٹی چھوٹی تعداد میں تقسیم کر دیں اور پھر اس چھوٹی تعداد کو قابو میں رکھیں۔ یہ نہ سوچے کہ یہ تعداد تو 5 ماہ میں جا کے مکمل ہوگی، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لے لیکن روزانہ پڑھیں اور اچھے انداز میں پڑھیں۔ مثلاً آپ کو شاید بات سمجھ نہ آئے تو میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم نے کتنے دنوں میں مکمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سوچیں، آپ نے تعداد فکس کی 1 لاکھ،
نیت کر لی، منت مان لی کہ میں نے 1,00,000 مرتبہ درود پڑھنا ہے یا 1,25,000 کہہ لیں، تو اب آپ یہ بھی سوچیں کہ میں نے اسے کتنے دنوں میں مکمل کرنا ہے۔ مثلاً آپ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ 1,25,000 درود شریف کو میں نے 1 ماہ میں ہر حال میں مکمل کرنا ہے، تو 1,25,000 یعنی 1,25,000 کو 30 دنوں پر تقسیم کر دیں، جواب آئے گا 4,166۔ اب آپ روزانہ 4,166 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور آرام سے پڑھیں، تحمل مزاجی سے پڑھیں، اچھی ادائیگی میں پڑھیں۔ دیکھیں آپ کس بارگاہ میں حاضری لگوا رہے ہیں شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے، اور اگر آپ کو اندازہ ہے تو پھر درود کو ہمیشہ اچھے لفظوں میں اچھی ادائیگی میں پڑھیں۔ 4,166 مرتبہ روزانہ پڑھیں، 1 ماہ میں آپ کی 1,25,000 کی نیت مکمل ہو جائے گی۔ تو اسی طرح آپ جتنے دنوں میں بھی مکمل کرنا چاہیں اتنے دنوں پر درود کی ٹوٹل تعداد کو تقسیم کر دیں اور حاصل جمع کو روزانہ پڑھ لیا کریں۔ ریاضی تو سب کو آتی ہے نا، میتھ سب کو آتی ہوگی، تو آپ اپنے 1,25,000 کو یا 1,25,000 کو جتنے دنوں میں بھی آپ نے مکمل کرنا ہے اس پر تقسیم کر دیں، آپ کو حاصل جمع مل جائے گا۔ علامہ اقبال نے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف 2 سال 10 دن میں مکمل کیا۔ یعنی میں مثال دے رہا ہوں یہ آپ کو کہ اگر علامہ اقبال تعداد فکس کر کے پڑھتے رہے نا تو روزانہ انہوں نے 14,084 مرتبہ درود پڑھا، تب جا کے 2 سال 10 دن میں اس کو مکمل کیا۔ کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو میری کیلکولیشن میں تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ حاصل جمع یہی نکلتا ہے۔ 2 سال 10 دن میں اگر آپ نے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے تو آپ کو روزانہ 14,000 سم تھنگ مرتبہ درود پڑھنا پڑے گا۔ خاص کر 1.25 کروڑ درود پڑھنے میں کئی سال لگتے ہیں، تو بہتر ہے آپ تعداد فکس کر کے اپنے درود کا سفر طے کریں، پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا اور حلاوت بھی ملے گی۔ اور یاد رکھیں جتنا درود دن رات میں پڑھیں، رات کو اس کو کاپی پر لازمی لکھ لیا کریں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ میں نے اتنا درود پڑھ لیا ہے جبکہ اتنا پڑھنا باقی رہ گیا ہے۔ یہ آپ کی یاد دہانی کے لیے بہت اچھی چیز ہوگی، ورنہ دنیاوی جھمیلوں میں پڑھ کر آپ تعداد بھول جائیں گے پھر کہ 10 دن میں نے 50,000 مرتبہ پڑھ لیا تھا، 11ویں دن پتہ نہیں میں نے کتنا پڑھا، تو وہ پھر 1,25,000 کی جو نیت ہوگی نا اس میں کمی بیشی ہو جائے گی۔ لہٰذا ایک کاپی بنا لے چھوٹی سی، اس کو سنبھال کے رکھ لے، روزانہ رات کو جب آپ اپنی تسبیح مکمل کر لے اس میں دن بھر کی تعداد لکھ کر آرام سے سو جائیں، پھر آپ کو روزانہ کیلکولیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہر مہینے کے اینڈ پہ کیلکولیٹ اس کو کر سکتے ہیں کہ میں نے 1 ماہ میں اتنا پڑھ لیا ہے اور آگے میں نے اتنا پڑھنا ہے۔ اس سے یہ بھی نہیں ہوگا کہ آج زیادہ پڑھ لیا کل کو کم پڑھا تھا، آج پھر کم پڑھا ہے کل کو زیادہ پڑھ لیں گے، لیول رہے گا۔ میں نے بتایا نا پڑھنے میں مزہ آئے گا اور حلاوت بھی ملے گی۔ ہر کام کو کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، تو درود شریف علم مکنون ہے، اسے باقاعدہ سیکھنا چاہیے، سیکھ کر سمجھ کر چلیں گے سفر بہت اچھا گزرے گا۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ اگر دوران نیت درود پڑھتے وقت درود کی تعداد بھول جائیں تو پھر کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا نا کہ کاپی پر لکھ لیا کرے تاکہ روزانہ کی تعداد یاد رہے۔ تاہم اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جس تسبیح پر میں پڑھ رہا تھا اس تسبیح کا بٹن انجانے میں دب گیا، ریسیٹ ہو گیا، تعداد ریسیٹ ہو گئی یعنی 0 ہو گئی، تو اب میں کیا کروں؟ چنانچہ اگر کبھی ایسا معاملہ پیش آئے اور کسی دن کی تعداد 0 ہو جائے تو پھر اندازے سے پڑھیں۔ مثلاً ایک یہ مثال دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ میں نے صبح اپنا فجر کے بعد ورد شروع کر دیا، سارا دن پڑھتا رہا، ظہر کی نماز کے وقت تسبیح میں نے جیب میں رکھی، اور یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں۔ تسبیح میں نے جیب میں رکھی، نماز کے بعد تسبیح نکالی تو وہ بٹن ریسیٹ ہو چکا تھا، تعداد 0 ہو چکی تھی۔ اب بڑی پریشانی ہوئی، معلوم نہیں کتنا درود پڑھ لیا۔
چونکہ اب ہر وقت نظر تسبیح پہ تو نہیں رہتی. تسبیح میری عادت ہے میں اندر ہاتھ والی سائڈ پہ لگاتا ہوں تاکہ باہر کسی کو پکڑے ہوئے بھی نظر نہ آئے. خاص کر لاک والی تسبیح کی تو بڑی سہولت ہے، اس کو رکھتے ہی ہاتھ کے اندر ہیں، وہ فنگر کے باہر نہیں نظر آتی. تو جب تعداد 0 دیکھی تو فکر ہوئی کہ بھائی کتنا پڑھ لیا تھا، اب آگے کیا کرے، کیا دوبارہ سے شروع کروں؟ اگر دوبارہ سے شروع کرتا ہوں تو جو صبح پڑھا تھا وہ پھر محنت رائے گا جائے گی. ثواب تو مجھے ملا لیکن میں نے اس کو لکھنا بھی تو ہے نا رات کو. تو اب میں اس کو اندازہ لگاؤں گا کہ میں نے تقریباً اتنا پڑھ لیا تھا. یعنی نئے سرے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں اندازہ لگا کر آگے درود پڑھوں گا اور اپنی یادداشت کے بھروسے سے پڑھوں گا کہ ظہر تک میرا خیال ہے میں نے 3000 مرتبہ پڑھ لیا تھا. اب جو آگے درود پڑھوں گا وہ 3000 سے آگے شمار کروں گا. تو رات تک میں نے یہ دیکھا کہ میں نے 2000 اور پڑھ لیا. اب جب میں رات کو سونے لگا نا، میں نے رات کو ڈائری میں 5000 لکھ لیا کہ میں نے آج 5000 پڑھا. یعنی 3000 کی وہ تعداد اندازے کے مطابق جو ظہر تک پڑھی تھی، اور پھر ظہر کے بعد سے لے کے رات سونے تک 2000 اور پڑھ لیا. تو ٹوٹل میں 5000 کاپی پر لکھ لوں گا. پڑھتا بھی 5000 تھا، لہٰذا وہ میں نے اس دن کا 5000 لکھ لیا. تو آپ کے ساتھ اگر کبھی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو جس طرح میں نے مثال دی ہے آپ بھی اس پر عمل کر لیں، اندازے سے اپنی یادداشت کے بھروسے پر کہ میں نے اتنا پڑھ لیا تھا ریسیٹ ہونے تک، 3000 پڑھ لیا تھا، اب میں آگے 3000 سے آگے پڑھوں گا. باقی کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. اور کوشش کریں لاک والی تسبیح استعمال کریں تاکہ تعداد 0 ہونے کا ڈر ہی ختم ہو جائے. میں خود بھی لاک والی تسبیح استعمال کرتا ہوں اور اپنے ممبرز کو بھی لاک والی تسبیح استعمال کرواتا ہوں. تھوڑی سی مہنگی ضرور ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، لہٰذا درود سے محبت ہے تو تھوڑا بہت خرچہ کر لیا کریں. 1500 روپے کی آتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ہاں شہر میں سستی ملے یا شاپ کیپر سے بارگیننگ کر لے، سستی دے دے وہ. تو درود کے رستے میں 1500 روپے کچھ مہنگے نہیں ہیں. تسبیح سالہ سال چلتی ہے بشرطی کہ اگر آپ گم نہ کریں. 7واں سوال یہ ہے کہ اگر نیت یا منت والا درود پڑھنے کے دوران ناغہ ہو جائے تو کیا نئے سرے سے شروع کرنا ہوگا اور کیا نیت ٹوٹ جاتی ہے ناغے سے؟ نہیں جی، نیت کوئی نہیں ٹوٹتی. اگر آپ نے 10 دن بھی ناغہ کیا ہے نا، مثلاً آپ نے درود پڑھنے کی نیت کر لی اور پڑھنا شروع کر دیا، 10 دن پڑھا اس کے بعد چھوڑ دیا، پھر 10 دن بعد جا کے دوبارہ خیال آیا نہیں یار نیت کی تھی میں نے، دوبارہ سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو اب آپ نے نئے سرے سے نہیں پڑھنا بلکہ 10 دن پہلے جہاں چھوڑا تھا وہیں سے پڑھنا شروع کر دیں. 10 دن پہلے آپ نے، ایک مثال ہے، 10 دن میں آپ نے 20,000 پڑھ لیا تھا، پھر ناغے ہو گئے. اب جب آپ دوبارہ پڑھنے لگیں گے نا تو آپ نے 21,000 سے شروع کرنا ہے. نیت نہیں ٹوٹے گی، وہیں سے شروع کرنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ البتہ یہ ضرور یاد رکھیے کہ ناغہ تاثیر کو توڑ دیتا ہے. ناغہ جو ہے وہ بے برکتی کو لے کے آتا ہے، لہٰذا کوشش کریں بلا وجہ یعنی بغیر کسی عذر کے ناغہ نہ ہونے دیں. تاہم اگر ناغہ ہو بھی جائے تو خیر ہے، پریشان نہیں ہونا. دوبارہ وہیں سے شروع کر لے جہاں چھوڑا تھا، دوبارہ سے وہی تاثیر بھی مل جائے گی اور وہی برکت بھی حاصل ہو جائے گی. یہ رستہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ لوگوں نے ہمیں ڈرا دیا ہے. یہ رستہ بہت آسان ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی اصول و قوانین نہیں ہے، بس درود پڑھو اور پڑھتے چلے جاؤ. اور 8واں سوال یہ ہے کہ کیا 1.25 لاکھ یا 1.25 کروڑ درود پڑھنے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے، اور کیا اس کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری ہے یا صدقہ دینا ضروری ہے نیت شروع کرنے سے پہلے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ درود پڑھنے کی اجازت یعنی 1.25 لاکھ کی منت ماننے کے لیے یا نیت کرنے کے لیے کسی بھی بزرگ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اجازت لینا چاہیے کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے یا درود شروع کرنے سے پہلے، دیکھیں یہاں وظیفوں کی بات نہیں ہو رہی. کچھ دن پہلے بھی ہمارے ادارے کے مولانا ساجد عثمان مدنی صاحب ہیں، اگر وہ یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو وہ اس بات کی تصدیق بھی کریں گے کمنٹس میں.
اس موضوع پر ان سے میں بات کر رہا تھا کہ کیا اجازت لینا ضروری ہے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ کوئی اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں درود پڑھنے کی اجازت تمام ایمان والوں کو دے دی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی اجازت لینے کا شور مچائے نا تو وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے۔ اس کو یہ آیت نظر نہیں آتی کہ اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر خوب خوب درود اور سلام بھیجو، یہ حکم بھی ہے اور اجازت بھی ہے۔ اس کے بعد کسی ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہاں اجازت سے مراد وظائف عملیات والی اجازت کی بات نہیں ہو رہی، یہاں درود شریف کی اجازت کی بات ہو رہی ہے۔ وظائف عملیات کی اجازت اور ہوتی ہے۔ تاہم اگر کوئی کسی بزرگ سے صرف اس نیت سے درود شریف پڑھنے کی اجازت لے لے کہ میں یہ نیت کر رہا ہوں میرے لیے برکت کی دعا کر دیں، تو وہ کسی بھی بزرگ، عالم، قاری، حافظ، مفتی ان سب سے دعا لے سکتا ہے اور اسے اجازت کا نام بھی دے سکتا ہے۔ اور میری ذاتی رائے میں نیت یا منت ماننے سے پہلے یہ جو بھی میں نے ذکر کیا نا دعا کا، اسی کو اگر ہم اجازت کا نام دینا تو کسی بزرگ یا عالم یا مفتی صاحب سے برکت کی دعا لے لیا کرے تو اچھی بات ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی روحانی توجہ آپ کے قلب پر پڑ جاتی ہے، جس سے آپ کو ذکر کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم نے درود پڑھنا شروع کیا تو ہماری طبیعت بے چین ہو گئی، ہم سے پڑھا نہیں جا رہا، تو یہی وجہ ہے۔ اگر آپ اجازت لے کر پڑھیں یعنی ان کی دعا لے لیں، یاد رکھیں عملیات والی اجازت کی بات نہیں میں کر رہا، دعا کی بات کر رہا ہوں، برکت کی دعا لینا کہ ہمارے لیے برکت کی دعا کر دیں، خاص طور پر کسی ولی اللہ سے اجازت لیں اگر میسر ہو تو۔ اگر آپ ان سے اجازت لے لیں تو آپ کے ساتھ یہ معاملہ کبھی بھی نہیں پیش آئے گا کہ طبیعت بے چین ہو گئی یا پڑھا نہیں جا رہا۔ تاہم اگر بزرگ، عالم یا مفتی میسر نہ ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اللہ نے اجازت دے دی، توفیق بھی دے دی پڑھنے کی، یہی کافی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ خواتین جو ہیں ان کو اتنی آسانی سے یہ سہولت میسر نہیں ہوتی۔ ہم مرد حضرات تو کسی بھی بزرگ کے پاس جا کر یا اگر ہمارے پاس ان کا نمبر ہو تو ہم ان کو کال کر کے یا میسج کر کے ملاقات کر کے ان سے اجازت لے سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس بارے میں بھی میں یہی کہوں گا کہ اللہ نے اجازت دے دی اور پھر توفیق بھی دے دی، اتنا ہی کافی ہے، لہٰذا درود پڑھنا شروع کر دے، اجازت والی سائڈ پہ اپنے ذہن کو نہ لے کر جائیں۔ رہی بات زکوٰۃ ادا کرنے کی تو میرے عزیزو، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہ عملیات یعنی جن بھوت قابو کرنے کی فیلڈ نہیں ہے جو ہم زکوٰۃیں ادا کرتے پھریں، نہ ہی آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کے چکروں میں پڑیں۔ یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ زکوٰۃ ہوتی کیا ہے۔ ایک زکوٰۃ وہ ہوتی ہے جو ہم پیسے دے کر ہر سال رمضان میں ادا کرتے ہیں اپنے مال پر، کیونکہ وہ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، ہماری ہی زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے جو ہم اللہ کے راستے میں اللہ کے نام کی دیتے ہیں۔ اور ایک زکوٰۃ وہ ہوتی ہے جو ہم کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس وظیفے کو ایک مخصوص تعداد میں پڑھ کر ادا کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ اعمال کو پاک کرتے ہیں۔ تاہم درود شریف کی فیلڈ میں اس زکوٰۃ کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، یہ لوازمات میں سے ہے جو ابھی آپ ان چکروں میں نہ ہی پڑیں، اور یہی ذہن میں رکھے کہ زکوٰۃ وکات کچھ نہیں ہوتی۔ البتہ صدقہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، حسب ضرورت کچھ بھی اللہ کے نام کا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ صدقہ تو ویسے بھی روزانہ کرنا چاہیے، چاہے 5 روپے ہی کیوں نہ ہو، تو نیت یا منت ماننے سے پہلے حسب توفیق یا حسب حیثیت صدقہ کر دیا کریں۔ کوشش کرے درود کے کام میں ہی صدقہ لگا دیا کرے تاکہ آپ کے دیے گئے پیسوں سے درود شریف کے کاموں کو فروغ ملے۔ بہت سے خادمین درود شریف کام کر رہے ہیں، درود شریف کا فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، تو اپنے عطیات ان تک پہنچائیں اور ان سے ریکویسٹ کر لیا کریں کہ ہمارا بھی حصہ شامل کر لیں، ہمیں بھی یہ سعادت حاصل کرنے دیں، سارا ہی ثواب آپ نہ سمیٹیں، درود کے کاموں میں ہمیں بھی کچھ لگانے دیں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔
اور جب ہم درود کے کاموں میں اپنا مال خرچ کریں گے تو تاثیر ڈبل ہو جائے گی۔ ویڈیو کافی طویل ہو گئی، گفتگو کرنے کا اتنا مزہ آیا کہ وقت کا پتہ نہیں چلا۔ اگلی ویڈیو میں باقی کے سوالات پر گفتگو کریں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔